بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے ایک نیا قاعدہ پیش کریں گے. یہ سارے قواعد جو ابھی ہم پیش کر رہے ہیں، جو بڑا قاعدہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت اور پریشانی آسانیاں کھینچ کے لاتی ہے، یا جو ہے مشقت اور پریشانی آسانی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اتنا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت کے باہر ہو. تو جب بھی پریشانی ہوگی، مشقت ہوگی، تو یہ پریشانی اور مشقت آسانی کا تقاضا کرتی ہے. کتنی آسانی شریعت میں اس کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اور مزید جو اس کے قواعد ہیں، اس سے جڑے ہوئے قواعد ہیں، وہی قواعد آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آج جو قاعدہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، وہ قاعدہ ہے، عربی میں اسے کہا جاتا ہے کہ الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ. الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ. اس قاعدے کی ہم وضاحت کریں گے، شرح کریں گے. آپ کے سامنے قاعدہ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہوگا عربی میں، اسے آپ سامنے رکھیں، اور اس کی جو میں شرح کرتا ہوں اس شرح کو سنیں، آپ ذہن میں بیٹھائیں اس شرح کو جو ہم اس قاعدے کی جو ہے کریں گے آج کے اس درس میں. تو عربی میں الفاظ کیا ہے اس کے لیے؟ الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ. حاجت ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں ضرورت، اور جسے عربی میں ضرورت کہا جاتا ہے، اور ضرورت تو ہم اردو میں اسے کہتے ہیں مجبوری. تو یہ اردو اور عربی کا تھوڑا سا فرق آپ یاد رکھیے گا. تو ضرورت مجبوری کی قائم مقام ہو جاتی ہے. حالات کے لحاظ سے ایک چیز جس کا تعلق صرف انسان کی حاجت اور اس کی ضرورت سے ہے، مسلمان کی حاجت اور ضرورت سے ہے، لیکن زمانے کے لحاظ سے، کبھی حکم کے لحاظ سے اس حاجت اور ضرورت کی وجہ سے حرام چیز یا تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، یا کہیے کہ جو چیز واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ ساقط ہو جاتی ہے، یا اس میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے. تو جیسے مجبوری کی وجہ سے حرام چیز حلال ہوتی ہے، جیسا قاعدہ آپ کے سامنے آیا الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام کو
حلال کر دیتی ہیں۔ یہ قاعدہ پہلے آپ کے سامنے اس کی شرح ہو چکی ہے۔ جیسے یہ قاعدہ آپ کے سامنے آیا، ویسے ہی آج یہ قاعدہ بھی آپ کے سامنے رہے گا کہ الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت، کہ حاجت، ضرورت، یہ مجبوری کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی مجبوری کی جگہ پر اسے رکھ دیا جاتا ہے حالات کے لحاظ سے۔ اور حاجت کی وجہ سے بھی، انسان کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے بھی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، یا کہیے کوئی واجب یا فرض ہو تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ چیز جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، اور وہ فرضیت باقی نہیں رہ جاتی، وہ وجوب باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آج ہم کو یہ اس قاعدے کی وضاحت کرنی ہے۔ قاعدہ پھر سے آپ کو پڑھتا ہوں، آپ کے لیے قاعدہ پھر سے پڑھتا ہوں اور پھر سے اس کا اردو میں معنی بیان کرتا ہوں۔ قاعدہ کیا ہے؟ الحاجت تنزل منزلۃ الضرورہ، کہ حاجت ہم اردو میں حاجت کہتے ہیں اور ضرورت کہتے ہیں، اردو میں ضرورت بھی کہتے ہیں۔ ضرورت، حاجت، یہ مجبوری کے درجے میں آ جاتی ہے، مجبوری کے قائم مقام بن جاتی ہے، یا جیسے مجبوری کی وجہ سے حرام چیز حلال ہوتی ہے، ویسے ہی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی حرام چیز حلال ہوتی ہے، یا کہیے کہ کوئی واجب یا جو ہے فرض ہو تو وہ ساقط بھی ہوتا ہے، ضرورت کی وجہ سے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے۔ مثالیں دے کے تو بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ مجبوری اور ضرورت، یہ جو دو لفظ ہے، ہم چاہیں گے کہ پہلے یہ سمجھا دیں آپ کو۔ تو مجبوری کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو استعمال نہ کیا گیا جو کہ حرام تھی، لیکن مجبوری کی وجہ سے حلال ہو گئی ہے، تو اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو جان جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو مجبوری کب کہتے ہیں؟ جب جان جانے کا ڈر ہوتا ہے، یعنی آدمی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جان جانے کا، اس کے جان جانے کا ڈر ہو تب مجبوری اسے کہتے ہیں۔ اور اگر جان نہیں جائے گی لیکن اسے بہت پریشانی اور مشقت ہوگی، یا تو کسی خاص آدمی کو، پارٹیکولر کسی خاص آدمی کو، یا پوری مسلم کمیونٹی کو پریشانیوں کا، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، اس کو مجبوری نہیں کہتے۔ مجبوری کب آئے گی یہ بات؟ جب اس میں ہلاکت کا ڈر ہوتا ہے، جب جان جانے کا ڈر ہوتا ہے، یا آدمی جو ہے جان جانے کے قریب پہنچ جائے، ایسی شکل ہو، تبھی اسے مجبوری کہا جاتا ہے، ورنہ مجبوری نہیں کہتے۔ تو مجبوری کے وقت میں تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کے سامنے یہ مثالیں بھی آئی، باتیں بھی آئیں۔ آج یہی مسئلہ آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے، جس میں جان جانے کا ڈر تو نہیں ہے، مجبوری کے درجے میں یہ نہیں ہے، جان جانے کا ڈر نہیں ہے، لیکن لوگ اگر زندہ رہیں گے تو بڑی مشقت اور پریشانی، یا کہہ لیجئے کہ زندگی ایسی ہوگی کہ زندگی صرف نام کی رہ جائے گی۔ اس سے اچھے تو مردہ لوگ ہوتے ہیں، آدمی ہاتھ پیر لے کر کے بیٹھا رہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی کام معاشرے اور سماج میں نہیں کر سکتا۔ تو ایسی جو ہے حاجت ہے، ایسی ضرورت ہے، موت تو نہیں آئے گی اس کو، ہلاک تو نہیں ہو جائے گا، مر تو نہیں جائے گا، لیکن زندہ رہنا بھی زندہ نہ رہنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے حاجت اور ضرورت۔ مثالوں سے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، لیکن مثال دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ یہ حاجت اور ضرورت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں الحاجت العامۃ عربی میں، مطلب یہ ہے کہ ایسی ضرورت، ایسی حاجت جو جنرل سارے پبلک سے تعلق رکھتی ہے، یعنی پوری قوم سے تعلق رکھتی ہے۔
چاہے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، سارے مسلمانوں سے اس کا تعلق ہو، تو پوری قوم سے اس کا تعلق ہے، ایسی ضرورت ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں حاجت عامت۔ دوسری کیا ہے؟ حاجت خاصت کہتے ہیں، یعنی ضرورت تو ہے لیکن کسی خاص آدمی کو یہ ضرورت ہے، اس کی پریشانی ہے، اور اس کی پریشانی کی وجہ سے اس حرام کا استعمال کرنا اس کی ضرورت ہے، اس خاص آدمی کی ضرورت ہے، یا کسی خاص جماعت کی ضرورت ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ جو تاجر لوگ ہیں، تاجر لوگوں کی یہ ضرورت ہے، عام دوسرے لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا جو فیکٹری کے مالک لوگ ہیں، جو مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے، مجبوری نہیں کہہ رہے ہیں، ضرورت ہے، اور ان کی ضرورت کی وجہ سے جو حرام کا مسئلہ ہے ان کے لیے گنجائش ہو کہ وہ کس حد تک ان کے لیے وہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ تو یہ حاجت اور ضرورت کبھی پوری قوم کی حاجت اور ضرورت ہو سکتی ہے، اور کبھی پارٹیکولر کسی خاص آدمی کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا کسی خاص جماعت، یا کسی خاص شہر کے رہنے والے، یا کوئی خاص کام کرنے والے، یا کوئی خاص پیشہ اختیار کرنے والے، یا کوئی جو ہے خاص برادری کے لوگ جو ہے، تو اس طرح سے جو ہے ان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ضرورت کی جو دو قسمیں تھیں، حاجت کی دو قسمیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب آپ کے سامنے اب ہمیں جو ہے اس کی مثالیں پیش کرنا ہے سمجھنے کے لیے۔ آج کے اس دور کے لیے آپ کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے میرے بھائیو، اس مسئلے کو جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یا میں مثالیں جو ہے بعض دیکھ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، پھر میں آپ کے سامنے اس کے دلائل پیش کروں گا شریعت میں۔ آج جیسے جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان سے پوچھئے، تجارت کرتے ہیں جو لوگ بھی تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں انہیں، ان سے پوچھئے، آپ کو پتہ لگے گا۔ اگر پورے طریقے سے آپ اسلامی قوانین کو فالو کرتے ہوئے جائیں تو کسی چیز کی بھی آج کے اس دور میں آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کچھ جو ہے مثالیں دے کر کے سمجھا رہا ہوں اس کو۔ جیسے ابھی آپ کا جو ہے مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی زمین کی تجارت کر رہا ہے تو زمین کی تجارت کرتے ہوئے کرنا کیا ہوگا اس کو؟ پہلے کہ زمین کہیں سے خریدا ہے، کسی اور کو بیچنا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے وہ، تو اب کسی سے خریدا ہے، اس سے کچھ پیسے دے دیے ہیں، اب یہ دوسرے کو بیچ رہا ہے، لیکن اس کے نام سے رجسٹری نہیں ہوئی، اور رجسٹری سے پہلے یہ کسی اور کو بیچنا چاہ رہا ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے اس آدمی سے جس کی ملکیت ہے یہ رجسٹری، جو دوسرا آدمی خریدے گا نا اس کے نام سے جو ہے رجسٹری اس کے تھرو جو ہے ہو جائے گی، بیچ میں بس یہ کیا رہ جائے گا؟ ایک ایسے ہی جو ایک ڈیلر رہ جائے گا، حالانکہ بیچ یہ رہا ہے دوسرے کو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے یہ شریعت میں، کہ پورے طریقے سے قبضہ اس کا نہیں ہوتا، اس کے نام سے وہ زمین نہیں رہتی ہے، رجسٹری نہیں رہتی ہے، تو ایک تھوڑی سی پریشانی ہے اس میں۔ لیکن اگر وہ نام سے رجسٹری کرنے کے بعد کسی اور کو بیچتا ہے تو اس کی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشقتیں ہیں، قوانین کے لحاظ سے بڑے جو ہے مسائل اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں، تو نہیں کر پاتا ہے۔ تو یا تو آدمی اس تجارت کو پورے طریقے سے چھوڑ دے، یعنی کوئی بھی مسلمان اس تجارت میں رہے گا ہی نہیں، یا یہ کہ اب تھوڑی سی جو اس میں ہے پریشانی ہے یہ، تو اس پریشانی کا شریعت کے لحاظ سے کیا حل نکل سکتا ہے، اور یہ جو مشقت اور پریشانی ہے اس کے لیے کیا آسانی ہو سکتی ہے شریعت میں، وہ بات جو ہے اس کے لیے کی جا سکتی ہے۔ یہی حال جو ہے جو ان کی دکانیں ہیں، جو لوگ دکانداری کرتے ہیں، دکان رکھے ہوئے ہیں، شو روم رکھے ہوئے ہیں، مختلف چیزوں کی دکانیں ہیں، دکان پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر سامان لینے کے لیے عورت بھی آتی ہے، مرد بھی آتے، مرد آئے کوئی بات نہیں، چلو جو ہے اپنا سامان وہ بارگنگ کیے، ان کے ساتھ وہ سب ہوا، وہ دے دیے سامان۔ عورت آئی، وہ پردے میں بھی نہیں ہے، اور بہت ہی جو ہے کہہ لیجئے کہ آج کل بڑے ننگے قسم کا لباس پہن کر کے آئی ہے۔ اب وہ جو ہے دکان پر جو شخص ہے،
اب اس کے ساتھ اس کو دیکھ کر کے کیسے بات کرے گا؟ اجنبی کو دیکھنا تو جائز نہیں ہے نا، شریعت میں جائز نہیں ہے یہ۔ اب یہ آدمی جو دکان پر بیٹھا ہے، اب اس کو دیکھ کر کے اس سے کے ساتھ بات چیت کرے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ یہ سوال آتا ہے، مسئلہ آتا ہے یہ۔ اب اگر کہیں کہ یہ مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، کیا ہے اگر اس نے دکان ہی بند کر دیا، اس عورت کو اگر سامان نہیں دیا، بھگا دیا اس کو اپنی دکان سے، کچھ بھی کر دیا، تو کیا اس کی وجہ سے وہ مر جائے گا؟ نہیں، مرے گا تو نہیں، لیکن پریشانی کیا ہے، اس کی تجارت مارکیٹ میں ایسے چل نہیں سکتی۔ تیسری چیز ہی تجارت کے تعلق سے کہ اب جو ہے جیسے کپڑے کی تجارت کچھ لوگ کرتے ہیں، تو کپڑے کی تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ اب کچھ ایسے لباس بھی ہوتے ہیں جو فیشن والے لباس ہوتے ہیں، وہ کپڑے رکھ کر کے بھی تجارت کرنا پڑتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے اس طرح کا لباس پہننا، لیکن اب جو صرف جائز لباس ہے وہی بیچے گا۔ تو اس طرح کا جو لباس، جن کو یہ لباس خریدنا ہے اور اس کی دکان کے بجائے کہیں اور سے جا کے خریدیں گے، یہی نہ ہوگا کہ اس کی دکان سے نہیں کہیں اور سے خریدیں گے۔ تو اب یہ سارے مسائل اس کے سامنے، اتنے سارے کنڈیشن کے ساتھ وہ تجارت کیا کرے گا؟ دکان کا کرایہ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ کریں تو ایسا ہو جائے گا کہ گویا کہ یہ ساری تجارت چھوڑنا پڑے گا۔ ہر تجارت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور آئے گی اس کو۔ پورے طریقے سے اسلامی قوانین کو فالو کرو تو تجارت کو چھوڑیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آٹو بھی جو شخص چلاتے ہیں، آٹو چلانے والا بھی، جو لوگ آٹو چلانے والے ہیں نا، وہ بھی پورے طریقے سے اسلامی قوانین کے تحت جو ہے، چاہے کہ آٹو رکھ کر کے اپنی جو ہے روزی روٹی کما لیں گے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کون آ کر کے بیٹھے اس میں؟ اب جو ہے سواری ہے، ایک مرد آ کر کے بیٹھا، پھر ایک عورت آ کر کے بیٹھ رہی ہے، نہیں، مرد عورت کا تو ایک جگہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، تو کیسے ہی لے کر کے جائے گا ان کو؟ عورت آ رہی ہے سواری کرنے کے لیے، اب اس کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بڑا جو ہے ننگے قسم کا لباس پہن کر کے رکھی ہے، لیکن مجبوراً اس کے ساتھ جو ہے اس کو بات بھی کرنی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا، جو بھی لین دین ہے سب کرنا پڑے گا، پیسے کا، اس کا جو بھی چیزیں ہوں گی سب کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص ایسا بھی آ سکتا ہے، آٹو چلا رہے ہیں کہ جو ہے کہیں وہ جو ہے اب اس کی جو عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، کہا کہ چلو چرچ تک جو ہے مجھے چھوڑو۔ تو اب قانون جو انڈیا کا کہ جہاں آپ سے کہا جائے چلنے کے لیے آپ کو چلنا ہے وہاں پہ، تو اس قانون کے تحت اس کو جانا ہے وہاں پر۔ اب سوال کئی کرے گی کہ بھائی اب تو یہ ایک طرح سے گویا کہ اس کی مدد کر رہا ہے وہاں چرچ تک جانے کے لیے، غیر اللہ کی عبادت کے لیے، تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کرنے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، ہر جو ہے چیز میں کچھ نہ کچھ پریشانی آپ کو رہے گی۔ یا تو مکمل طریقے سے آپ کو کام چھوڑ ہی دینا پڑے گا، یا یہ کہ ہم کام چھوڑ دیا ٹھیک ہے، مر تو نہیں جائیں گے، لیکن ایسے ہی سب لوگ اگر کام چھوڑ دیں گے تو بھیک بھی مانگنے جائیں گے تو کون بھیک دے گا؟ جب کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو بھیک کون دے گا؟ تو وہ بھی تو بھیک بھی نہیں ملے گی بات۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ عام ضرورت ہے انسان کی، عام ضرورت ہے مسلمانوں کی۔ تو اب یہاں تھوڑی بہت گنجائش نکالی جاتی ہے کہ اگرچہ کہ یہ ضرورت ہے، مجبوری نہیں ہے، لیکن اس ضرورت کے وقت میں بھی بعض حرام چیزیں جو حرام ہیں وہ بقدر ضرورت، جیسے اس کے پہلے ہم نے کہا تھا مجبوری میں کہ جتنی مجبوری ہے اسی حد تک وہ چیز جائز ہوگی، ویسے ہی بقدر ضرورت یہاں پر یہ بھی اس کے حق میں جائز ہوگی چیز، تاکہ یہ کام چلتا رہے، یہ کام ہوتا رہے، اور لوگوں کی پریشانی، لوگوں کو جو مشقت ہے وہ مشقت ان سے دور ہو سکے، آسانی ان کے لیے پیدا کی جا سکے۔ ہاں کہیں اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت پابند بنا سکتی ہے لوگوں کو اس کا، لیکن وہاں پر بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یہ پابندی ہونا بہت مشکل ہے، پابندی وہاں پر بھی نہیں ہو سکتی۔
اور ہے بھی نہیں. ابھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی پابندیاں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہیں. عورت بھی آتی ہے سامان خریدنے کے لیے اور پورے طریقے سے ایسے لباس بھی ناشائستہ لباس بھی پہن کر کے آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی پورے طریقے سے بات کرنا پڑتا ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے تو وہ چیز جو ہے اور جو ہے یہ ایک ضرورت بن گئی ہے لوگوں کی. ایک مسئلہ جو ہے اس میں یہ پیدا ہو چکا ہے. آج ہمارے یہاں مثلا ہمارے اس ملک میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے، آپ کو کام ہے اور وہ کام بہرحال آپ کا حق ہے، وہ ہونا چاہیے. کسی آفس میں گئے آپ، ایک جو اس کی جو ہے یعنی پروسیجر ہے جو اس کے تھرو آپ کام جو ہے پورے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے رشوت کا، اور ہم صحیح طریقے سے رول ریگولیشن جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ کام کرائیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہیں فائل پڑی رہ گئی، وہیں ہفتوں چکر لگاتے رہ جائیں، اور اس کے لیے اپنا وقت بھی خرچ ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے آنے جانے کا، اور بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے. لیکن وہیں کچھ جو ہے 100-200 روپیہ دے دو تو فائل جلدی آگے بڑھ جاتی ہے. ایک پریشانی ہے یہ لوگوں کی. تو رشوت دینا تو جائز نہیں ہے نا، رشوت تو حرام ہے شریعت کے اندر. لیکن اب کیا ہے یہ، اب مجبوری بھی نہیں ہے. مجبوری کا مطلب یہ کہ وہ چیز اگر نہ ہو تو آدمی مر نہیں جائے گا اس کی وجہ سے، ہلاک تو نہیں ہو جائے گا آدمی، لیکن زندگی کیا رہ جائے گی اس کی اگر یہ چیز نہ ہو اس کے لیے. تو جیسے لائسنس لینا ہے، اگر لائسنس نہیں لیا تو مر تو نہیں جائے گا. لیکن اب کوئی آدمی شہر میں رہتا ہے، گاڑی چلانے کا، ٹو ویلر چلانے کا اس کے پاس لائسنس نہ ہو تو کیسے وہ زندگی گزارے گا شہر میں؟ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، ٹو ویلر پر ہی جاتا ہے آدمی جو ہے، بہت کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے بغیر اس کے جو ہے رہنا مشکل ہو جائے گا، مشقت والی بات ہو جائے گی کسی بھی کام کے تعلق سے. تو یہ چیزیں کیا ہے، پریشانی کا سبب ہے، پوری قوم کے لیے پریشانی کا سبب ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ ایک عام ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی وجہ سے اگرچہ کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن اس ضرورت کے بقدر اگر وہ تھوڑا رشوت جو ضروری جو ہے ہو گیا ہے، لوگوں نے بنا دیا، ورنہ تو خود قانون کے لحاظ سے بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے، قانون کے لحاظ سے رشوت لینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. تو لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے تو لوگ کو کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ایسے حالات ہیں، ایسی چیزیں ہیں. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا آپ کو یہ جو ہے یہ مسائل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو ہے یہ بات میں آپ کے سامنے جو ہے حاجت کی ضرورت کی کر رہا تھا. اب میں اس کے لیے دلائل پہلے پیش کر دوں، پھر مزید ہم مثالیں آپ کے سامنے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے یہ باتیں پیش کی تھی، پھر ہم مثالیں جو ہے پیش کریں گے آپ کے سامنے. پہلے اس کے لیے ہم دلیل پیش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی بعض ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حرام چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی. بعض حرام چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی. اب یہ ضرورت کسی خاص فرد کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی پرٹیکولر کسی خاص آدمی کی ہو سکتی ہے، یا جنرل پبلک کی ہو سکتی ہے، کسی بھی جو ہے کی بھی ہو. تو وہ میں دونوں کی مثالیں دے رہا ہوں. حدیث جو ہے میں دلیل بھی پیش کروں گا، دونوں کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ضرورت اور جو ہے حاجت کی وجہ سے شریعت میں جو اسے جائز قرار دیا گیا، میں آپ کو اس کی اب جو ہے دلیلیں پیش کر رہا ہوں. اس زمانے میں کھیتی کرنے والے لوگ، کسانوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور کسانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کسی بھی قوم میں. تو اسلام نے بھی کسانوں کو بڑی اہمیت دی ہے. تو کھیتی کرنے والا شخص اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اسے کھیتی کرنا ہے، بیج خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور کھاد خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہل چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹریکٹر سے کھیت جتوانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو جو خرچہ ہے کھیتی کا نا، پیسے نہیں ہیں اور اسے کھیتی کرنی ہے. تو اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے موقع پر جائز قرار دیا ہے کسان کے لیے، جسے بیع سلم کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ وہ جو فصل اگانے والا، جیسے دھان کی فصل ہونے والا، جو اگانے والا ہے، ابھی فصل ہوئی نہیں، اگانے والا ہے، تو دھان جو ابھی بعد میں پیدا ہوگا، 4 مہینے کے بعد اس کی پیداوار ہوگی، کاٹے گا، تو ابھی سے اس نے 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل 5 کوئنٹل دھان کسی کو بیچ دیا اور پیسہ ابھی لے لیا ہے۔ دھان جب پیدا ہوگا تب دے گا اس کو، پیسہ ابھی اس سے لے لیا، اور یہی پیسہ وہ کھیتی میں استعمال کرے گا یا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اسے مت بیچو۔ تو یہ تو دھان ابھی ہے ہی نہیں، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ابھی کھیتی کرے گا، پیدا ہوگا 4 مہینے کے بعد تب دے گا اس کو، تو آج ہی اس کے لیے بیچنا جائز قرار دیا۔ کیوں؟ یہ کسان کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کسی خاص جماعت کو جو ہے اس کی ضرورت ہو، تو یہ بھی خاص کی ہی بات ہے، کوئی خاص ایک آدمی نہیں، لیکن پوری ایک جماعت، جو بھی کسان برادری ہے، جو بھی کسان ہے، ان سب کے لیے اس کو جائز قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس زمانے میں یہ چیز، آپ کو جو ہے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں اسی قاعدے کی دلیل کے طور پر، کہ ریشم کا کپڑا پہننا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیے گا، ریشم کا کپڑا پہننا، ریشم یا سلک جسے آپ کہہ لیں، تو یہ کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کھجلی کی بیماری ہے، کھجلی کی بیماری یعنی بڑی کھجلاہٹ ہو رہی ہے، کھجلی کی بیماری، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا پہننے کو جائز قرار دیا۔ اگر وہ ریشم کا کپڑا نہ پہنے اور اس کھجلی کا علاج نہ ہو تو مر نہیں جائے گا، لیکن یا دوسرا علاج بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن کیا کیا ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، پریشانی ہے، مشقت ہے اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی اور مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے ریشم کے کپڑے کو جائز قرار دیا۔ تیسری جو ہے مثال دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کو، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں سونے اور چاندی کے برتن میں مسلمانوں کے لیے سونے اور چاندی کا برتن کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ سونے چاندی کے برتن میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ کو پی رہا ہے اپنے اندر۔ تو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن اس زمانے میں ایسا ہوا کہ پیالہ ٹوٹ گیا، تو پیالہ اگر ٹوٹ گیا ہے، اس زمانے کے جو پیالے تھے اس کی بات چل رہی ہے، یہ آج کے زمانے کے پیالوں کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیا کرتے تھے، پیالہ ٹوٹ گیا ہے اگر، تو یہ چاندی پگھلا کر کے اسی سے اس کو جوڑ دیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل آپ ویلڈنگ کہتے ہیں، ویلڈنگ کرنا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس زمانے کی ویلڈنگ تھی جو چاندی سے کی جاتی تھی۔ اب یہ لوگوں کی ضرورت تھی یہ، تو آپ نے چاندی سے اس کے جوڑنے کو جائز قرار دیا۔ یہ ہے پبلک کی ضرورت، یہ عام پبلک کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اسے جائز قرار دیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو چاندی کے پیالے میں تو نہیں کھا سکتا، لیکن اگر پیالہ ٹوٹ گیا اور صرف جوڑنا ہے تو تھوڑا سا حصہ اگر چاندی کا اس میں استعمال ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اتنی کو جائز قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے۔ اسی طرح سے تو اب یہی چیز ہوئی کہ اب کسی آدمی کا دانت میں بیچ میں جگہ ہو جاتی ہے، تو وہ جگہ کو بھرتے ہیں، تو اس میں چاندی ڈال کر کے بھی بھرتے ہیں، جو کہ بہتر ہوتی ہے، اور دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن چاندی بہتر ہوتی ہے۔ تو اب لوگوں کی ضرورت ہے یہ، تو کہیں گے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو آدمی مر نہیں جائے گا،
لیکن ایک پریشانی تو رہے گی نا، اس کو مشقت تو رہے گی، اس کو پریشانی اور مشقت سے بچانے کے سکتے ہیں آپ کہ خوف کی نماز، عربی میں ہم کہتے ہیں صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ خوف کی نماز میں جب دشمن سامنے ہوتا ہے یا جو ہے دشمن کسی اور سائیڈ میں ہے، تو طریقہ یہ ہے خوف کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے کہ ایک جو ہے جماعت امام کے پیچھے رہے گی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اب یہاں کیا ہے مسئلہ، کیا ہے یہاں پر کہ جو ہے پہلے ان کو ایک رکعت امام پڑھائے، پھر یہ لوگ جائیں وہاں پر، یہ اپنی اس سے ایک رکعت پوری کر لیں، پھر یہ جائیں، پھر وہ جب وہ آئے امام بیٹھا رہے گا، پھر جو ہے ان کو ایک رکعت پڑھائے امام، تو امام پھر سلام پھیر دے گا، اس کے بعد یہ لوگ اپنی ایک رکعت پوری کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے اس سے کئی شکلیں ہیں، کہنے کا مطلب کئی شکلیں، اور ہر شکل میں ایسا ہے کہ جو جماعت کی نماز کی پابندیاں ہیں اور جو شریعت کا حکم ہے اس کے تعلق سے، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ان پابندیوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کہیں بڑی حرکت کرنا پڑتا ہے، کہیں امام کو فالو جو کرنا ہے تو فالو کرنے کے بجائے ایک ہی جو ہے جماعت امام کے ساتھ سجدے میں جاتی ہے اور دوسری ابھی کھڑی رہتی ہے، وہ سجدے میں نہیں جاتی تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ یہ بھی ہوتا ہے اس میں، جبکہ امام کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، امام کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ایک ضرورت ہے یہ خوف کی نماز کے وقت میں، تو اس ضرورت کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ ضرورت بھی انسان کی، ایک مسلمان کی جو ضرورت ہے کہ اگر اس ضرورت کی جو کا خیال نہ کیا گیا تو بڑی پریشانی لوگوں کو ہو جائے گی، لوگ مشقت میں پڑ سکتے ہیں، تو اس پریشانی اور مشقت سے بچانے کے لیے شریعت میں یہ سب گنجائش رکھی گئی۔ اسی طرح سے اس کے دلائل جو ہیں، دلائل میں آپ کو اور بھی مثالیں اس کی جو ہے بھی پیش کروں گا، دلائل پیش کروں گا۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اگر کھجور کے بدلے میں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس میں شرط رکھی ہے کہ دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، وہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، برابر ہونا ضروری ہے، یہ جو ہے شرط ہے، اس کی کنڈیشن ہے۔ کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچے، تو یہ سب چیزوں کے لیے کیا ہے، اس میں اور بھی جو چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، تو اس میں برابر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اگر کھجور درخت پہ لگا ہوا ہے اور نیچے کچھ کھجور ہے تو اس کھجور کے بدلے میں درخت پہ لگے ہوئے کھجور کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا وزن ہمیں معلوم نہیں ہو پائے گا صحیح طریقے سے بالکل، تو اس لیے اور دونوں میں برابر ہونا ضروری ہے۔ تو برابر جو ہے کیسے ہے وہ برابر ہے یا نہیں ہم کو نہیں پتہ لگے گا، تو آپ نے اس سے منع کیا، اس کو بیع مزابنہ کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بیع عرایا کو آپ نے جائز قرار دیا، لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اب جو فقیر مسکین لوگ ہوتے ہیں، پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کھجور کے درخت نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے پاس زکوٰۃ میں یا اسی طریقے سے صدقہ فطر میں کھجور تو آ جاتا، سوکھا کھجور تو ان کے پاس آ جاتا تھا، لیکن درخت میں جو کھجور لگا ہوا ہوتا ہے جسے رطب کہا جاتا ہے، اب ان فقیر لوگوں کو رطب کھانے کی خواہش ہے، یعنی درخت پر پکا ہوا کھجور یہ کھانے کی خواہش۔ اب بیچارے کہاں سے کھائیں گے، ان کے پاس تو درخت ہے نہیں، تو ان لوگوں کی ضرورت کا خیال، یہ خاص قسم یعنی فقراء اور مساکین،
اب ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا، اس کے کچھ کنڈیشن رکھ کر کے جائز قرار دیا کہ یہ ان کے پاس جو کھجور ہے پہلے سے صدقہ فطر میں یا جو زکوٰۃ میں جو ان کو کھجور پہلے سے ملا ہوا ہے، یہ کھجور دے دیں وہ درخت کے مالک کو، اور جو ہے جو درخت پر کھجور تازہ ہے اسے خرید لیں ان سے، اور وہ اپنا جو ہے تازہ کھجور کھانے کا ان کو بھی موقع مل جائے گا۔ اگر آدمی یہ نہیں کھائے تو مر نہیں جائے گا، میں کہنا چاہ رہا تھا۔ تو اس میں کیا ہے، حاجت اور ضرورت میں مرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہلاک ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب اتنا جو ہے کہ آدمی کو کبھی جو اس ماحول میں رہتا ہو، جیسے ہم اپنے یہاں آم کی بات کہہ لیں کہ آم کا سیزن ہو اور تازہ تازہ آم کھانے کو بالکل ملے ہی نہ کسی کو، تو زندگی تو ہے لیکن اس طرح کی زندگی نہیں کہ جو ہے آدمی ہمیشہ للچائی ہوئی نظروں سے درختوں پر لگے ہوئے آم کو دیکھے۔ یہ پکا ہوا آم تو عام طور سے درختوں پہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، تو میں ایک مثال دیا آپ کو کہ اس زمانے میں یہ کھجور درختوں پہ لگا ہوا دیکھے وہ اور اسے نہ ملے کھانے کے لیے۔ تو بہرحال ان کی جو ہے ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنڈیشن کے ساتھ ان کے لیے اس جو ہے خریدنے اور بیچنے کو جائز قرار دیا تھا۔ اب یہ آپ کو جو ہے میں نے دلائل جو ہے پیش کی ہیں، دلائل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ حاجت اور ضرورت بھی بعض حرام چیزوں کے لیے، بعض حرام چیزوں کو حلال یعنی اس کے حلال ہونے کا یہ چیز جو سبب بن جاتی ہے، یا بعض فرائض اور واجبات کے ساقط ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو جو ہے ابھی دلیلیں جو پیش کر رہا تھا، ایک دو دلیل اور پیش کرتا ہوں۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا گھمنڈ فخر دکھائے، اترائے اور جو ہے اترا کر کے چلے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے۔ ریاکاری اسلام میں جائز نہیں، لیکن اسلامی فوج کی ضرورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا کہ فوج اپنی طاقت دکھا سکتی ہے۔ ایک فوجی اپنے بازو کو نکال کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ دشمن کے سامنے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے اسے جائز قرار دیا۔ یہاں تک کہ کالا خضاب استعمال کرنا یعنی کالے رنگ سے بال وغیرہ رنگ لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر آدمی دشمن سے مقابلے کے لیے گیا ہے تو اگر بال پکا ہوا بالکل ہے، سفید ہے، تو دیکھے گا تو بڑا کمزور ہوگا، بوڑھا آدمی ہے، تو اس دشمن کو خوف دلانے کے لیے بال کالا رنگ کر کے جائے مقابلے کے لیے، تو ایسے موقع پر اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک جو ہے حاجت ہے، ضرورت ہے فوج کی، اس کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ شریعت نے یہ جائز قرار دیا اس کے لیے کہ وہ اپنا جو ہے کالا رنگ جو ہے استعمال کر کے جائے اور جا کر کے جو ہے بال کالا کر کے جائے اور دشمن سے جو ہے مقابلہ کرے۔ تو یہ سو ہم نے جو ہے آپ کے سامنے دلیلیں پیش کر دی، اور جو ہے ان دلیلوں کی روشنی میں ہم یہ بات جو ہے پیش کرتے ہیں، اور یہ فقہا نے یہ قاعدہ جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت۔ میں نے جو ہے یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے اب پیش کی ہیں، اور بھی بعض حدیثیں اس طرح کے مسائل کے تعلق سے، بعض حدیثیں اور بھی ہیں، لیکن میں اتنے ہی پر جو ہے بس کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے کچھ جو ہے نئے مسائل جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس کی جو ضرورت لوگوں کی ہے، حاجت لوگوں کی ہے، اس کے لحاظ سے اسے آج کے حالات کے لحاظ سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے کوئی مثالیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کسی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کرنا جائز ہے۔ یہ جب ہم ترجمہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہاں رہ جائے گا؟ لیکن چونکہ اب یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کس کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے تو ان کی جو زبان ہو ان کے زبان میں اس کا ترجمہ کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے قرآن کے جو معانی ہیں ان معانی کا ترجمہ ان کی زبان میں پیش کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی آج یہ جو ہم فوٹو لیتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، کئی مرتبہ یہ مثال آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہ فوٹوگرافی جو ہے جائز نہیں ہے اسلام، لیکن اور یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آج ضرورت کہیں ہم اس کو، یعنی یہ جو ہے مجبوری کہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان مر تو نہیں جائے گا، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ یہ لوگوں کی مجبوری نہیں، ضرورت ہے، یہ حاجت ہے۔ اس کے بغیر آپ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے اس زمانے میں، ورنہ گھر میں بیٹھے رہنا پڑ جائے گا۔ وہ بھی شاید کسی کو پتہ لگے تو شاید جو ہے کوئی اس کے پاس پروف نہ ہو کہ کہاں کا آدمی ہے، تو کہیں بھی لے کر کے ڈیٹینشن سینٹر وغیرہ جو بناتے ہیں آج کل، اس میں لے کر کے بند کر دیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ تو اب کتنی مشقت، کتنی پریشانی ہے۔ تو یہ آج کے زمانے کی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی وجہ سے یہ چیز جائز ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اسی حد تک جو ہے اس کا جو ہے وہ جائز ہوگی، اس سے زیادہ وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ ہم نے وہی کہا آپ کو پہلے شروع میں کہ ایک تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی عورت اس کی دکان میں آئی کوئی سامان لینے کے لیے، تو وہ اس عورت کو کی طرف مجبوری جتنی ہے، ضرورت جتنی ہے، مجبوری نہیں، ضرورت جتنی ہے اس کی طرف دیکھنا، اس حد تک دیکھ کر کے جو ہے وہ سامان اس کو دے سکتا ہے، اس سے بات کر کے جتنی ضرورت ہے بات کرنے کی وہ بات کر کے وہ جو ہے کوئی بھی سامان جو ہے ڈیل کر سکتا ہے، ڈیل کو فائنل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہوگا۔ لوگوں کی ضرورت ہے آج کے دور میں، تاجر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی کی تجارت نہیں چل سکتی۔ ہمارے یہاں ہمارے اس ملک میں فوج کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے جو فوج میں بھرتی ہوگا وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس کو داڑھی رکھنا الاؤ نہیں ہے، سوائے جو ہے سکھوں کے، کسی اور کو الاؤ نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، اب وہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، لیکن اب اس قانون کے لحاظ سے اس کو داڑھی صاف کرنا پڑے گا اگر اس کو جانا ہے۔ تو داڑھی صاف کرنا یہ حرام ہے، داڑھی صاف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر اس کو فوج میں جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اب جو ہے اب یہ پوری قوم کی ضرورت ہے، اب کوئی بھی مسلمان فوج میں نہ رہتی، اچھی بات نہیں، اب پوری قوم کے لیے مشقت اور پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ تو اب یہاں کیا کہا جائے گا کہ اب اس کی جو ہے ایک جو ہے پوری قوم کی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے اگر جو ہے یہ کنڈیشن، اگر پہلے قانون جو ہے اس کے لیے کوشش کرتے کہ جیسے سکھوں کو یہ اجازت ہے ویسے مسلمانوں کو بھی ہے، تو لوگوں نے ویسی کوشش اس زمانے میں کی نہیں، اس لیے قانون بہرحال یہی ہے، تو اس قانون کے لحاظ سے اب یہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہیں گے لوگوں کی مجبوری تو نہیں ہے یہ، کیونکہ آدمی فوج میں نہ جا کر کے ویسے بھی تو زندہ رہ ہی سکتا ہے، لیکن یہ پوری قوم کی، کسی ایک آدمی کی نہیں، پوری قوم کی ایک ضرورت ہے، پوری کمیونٹی کی ایک ضرورت ہے، تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہوگی۔ تو یہ جو ہے کچھ اور اسی طرح سے آج کے دور کے اتنے مسائل ہیں تجارت کے، تجارت کی بہت سی شکلیں ایسی ہیں آج کے اس دور میں جس کو جائز قرار دیا گیا ہے صرف لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، استثناء کہتے ہیں عربی میں، مطلب یہ ہے کہ آپ فیکٹری کسی کی ہوتی ہے، اس فیکٹری کے مالک سے آپ اپنے لیے کوئی سامان تیار کرنے کے لیے، جیسے جوتے کی فیکٹری ہے تو شو روم والے نے کہا کہ ہمارے لیے اس ڈیزائن کا آپ اتنے پیس جو ہے جوتا جو ہے تیار کر کے بھیج دیجئے، آرڈر دے دیا، اب وہ تیار کرتا ہے، اب اس کی قیمت پہلے سے متعین، کچھ پیسہ ایڈوانس بھی لے لیتا ہے، گویا کہ ابھی سے وہ بک چکی ہے وہ چیز، حالانکہ ابھی تیار نہیں ہے فیکٹری میں وہ چیز، لیکن پہلے ہی بک چکی ہے۔
کچھ پیسہ بھی ایڈوانس وہ لے لیتا ہے اس کا، اور کچھ پیسہ جو باقی رہے گا وہ جو ہے بعد میں جو ہے، اور کبھی پیسہ لیتے بھی نہیں، بھروسے پر جو ہے وہ تیار کر کے بھیج دیتے ہیں، پھر یہ پیمنٹ بھیجتا ہے۔ لیکن خرید و فروخت تو پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آج کے دور میں، یہ سب کیوں جائز ہیں؟ حالانکہ یہ بھی وہی ہے، لا تبع ما لیس عندک، تمہارے پاس جو چیز نہیں وہ تم بیچ نہیں سکتے، لیکن لوگوں کی ضرورت ہے یہ آج کے اس دور میں۔ تو لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے تب سبھی فقہا نے اسے جائز قرار دیا ہے، استثناء جسے کہا جاتا ہے، یعنی فیکٹری وغیرہ سے کوئی خاص مال تیار کرنے کے لیے کہا جائے اور اسے پہلے ہی خرید کے، اب جو کہہ دیتا ہے تو اس کو خریدنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ خریدنے کے بعد بیع و شراء ہوگی، یعنی خرید و فروخت ہوگی، نہیں، وہ پہلے ہی پورا جو ہے مکمل جو ہے معاملہ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے بہت سے کام ہیں آج کے دور میں۔ آج جو تنخواہ پر لوگ کام کرتے ہیں، تنخواہ پر کام کرنا ایک اجرت یہ ہوتی ہے کہ آپ سامان کو تیار کرنے کے لیے اجرت کی بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک شرٹ سلا تو ایک شرٹ کی سلائی 100 روپے ہے، تو یہ ایک اجرت ہوتی ہے، یعنی مزدوری ہوتی ہے۔ اور ایک کیا ہے کہ پورے مہینے آپ جو ہے، آپ کو تنخواہ رکھی گئی ہے، مہینے سیلری رکھی گئی ہے مہینے کے لحاظ سے۔ اب اس مہینے میں کتنا کام کرے گا، اس مہینے میں کتنا کام کرے گا، کتنا کیا نہیں کیا، لیکن اس کی جو تنخواہ متعین ہے وہی تنخواہ وہ لے گا۔ کام کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کام کے لحاظ سے جہالت ہوتی ہے، یعنی اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو معاملہ پورے طریقے سے متعین ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اس میں کہیں جو ہے جہالت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیز معلوم نہیں ہے پورے طریقے سے۔ لیکن یہ سب چیزیں کیا ہے، لوگوں کی ضروریات، لوگوں کی حاجت کا خیال کرتے ہوئے آج کے اس دور میں یہ سب چیزیں جائز قرار دی گئی، یہ سب بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم بہت سارا کام جو ابھی کرتے ہیں اور جو کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ ہماری ایک ضرورت ہے، سماج کی ایک ضرورت ہے، ورنہ ہم بہت مشقت اور پریشانی میں رہ جائیں گے۔ ہمارے ایک بھائی جو ہے سوال کر رہے تھے، پہلے بھی کیا تھا، آج بھی انہوں نے جو ہے شروع میں سوال کیا کہ آج یہ ایسا بہت ہے ہمارے اس ملک میں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے یہاں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر جو ہے فیملی پوری رہتی ہے، تو بڑا بھائی بھی رہ رہا ہے، چھوٹا بھائی، اس بڑے بھائی کی فیملی بھی ہے، چھوٹے بھائی کی فیملی بھی، ایک ہی جگہ رہتے ہیں سب۔ تو اب جب ایک جگہ رہتے ہیں تو اب ایک ضرورت ہے، یہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک کیا ہے، اس کی ضرورت ہو گئی ہے، حاجت ہو گئی ہے۔ یعنی اگر ایسا نہیں کریں گے تو مکان کرائے پر لے کر کے الگ رہنا ہر ایک کے لیے مشقت بھرا ہے۔ تو کبھی تو آدمی یہ بغیر ضرورت کے بھی کرتا ہے، اپنے یہاں صرف شان دکھانے کے لیے کہ ہم سب مل کر کے رہتے ہیں، تو کوئی جوائنٹ فیملی میں رہنا اور کوئی بڑے فخر کی بات ہے اس کے لیے کرتا ہے، اور کچھ لوگ یہ ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ الگ الگ گھر لے کر کے رہنا سب کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے بہت مشکل ہے، یہ بہت پریشانی کی بات ہے ان کے لیے، تو رہنا پڑتا ہے اس طرح سے ایک جگہ پہ۔ تو اب کیا کہیں گے ہم، یہ ان کی اب ضرورت ہے، تو اس ضرورت کی وجہ سے وہ ایک جگہ رہنا ان کے لیے جائز ہوا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ پردے وغیرہ کے جو مسائل ہیں، جتنا عمل کر سکتے ہیں تو اتنا عمل کرنا ضروری ہے ان کے لیے، بقیہ جو ناممکن ہے عمل کرنا جس جو ہے اتنا جو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ تو ضرورت کے وقت میں، حاجت کے وقت میں اس طرح سے چیزیں جو ہے جائز ہو جاتی ہیں شریعت میں، جو کوئی مسئلہ پھر نہیں رہ جاتا ہے، لوگوں کی حاجات اور لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن جتنا ممکن ہے اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، پردے وغیرہ کا لحاظ ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی ہم بنگلور میں بعض فیملیوں کو جانتے ہیں، بعض ایسی فیملی کو جانتے ہیں کہ ان کی بیوی جب اپنے کمرے سے نکلتی ہے، فیملی جو ہے میں بھائی کی بھی فیملی ہے، ان کی بھی فیملی ہے، مثلا یا یہ کہ ابھی بھائی کی شادی نہیں، صرف ان کی شادی ہوئی ہے، تو دیور ہے گھر میں، تو جو ہے بھابھی، یعنی کہیے کہ وہ جو ہے ہمارے اس بھائی کی بیوی
اپنے کمرے سے جب بھی نکلتی تو پردے کے ساتھ نکلنا پڑتا تھا ان کو مشقت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی. لیکن اب انہوں نے جو ہے اپنا ایک یہ کر لیا کہ نہیں ہم ایسے ہی جو ہے پردہ کریں گے، ہم اس میں تو پردہ کرتی رہی. تو جہاں تک ہو سکتا ہے پردہ کرنا کریں گے، لیکن ہم نے آپ سے کہا کہ اس میں بہت زیادہ مشقت اور پریشانی ہو سکتی ہے. تو بعض مشقت اور پریشانی کی وجہ سے بعض چیزیں کیا ہوتی ہے جائز کے درجے میں آتی ہیں، لیکن جس حد تک ضرورت ہے اسی حد تک جو ہے جیسے ہی یہ آسانی ہو جائے کہ وہ اپنا جو ہے گھر دوسری جگہ لے کر کے رہ سکتے ہیں، ویسے ہی ان کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ دوسری جگہ گھر کرائے پر لے کر کے وہاں رہنا شروع کریں. تو یہ میرے بھائیوں یہ قاعدہ تھا آج کا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب جو ہے ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو جو سوال ہو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اب ہم روز آپ کو موقع دیں گے کہ آپ سوال کر لیجئے، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں سوال کا بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ سوال لوگوں کے لازمی طور پر رہیں گے ہی رہیں گے. جی ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میں نے آپ سے کل ایک سوال کیا تھا جادو ٹونے کے بارے میں. میرے جو وائف کی فیملی ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی، مطلب ان کے چاچا ماما یہ لوگ سب جادو ٹونے میں بلیو کرتے ہیں. بھلے یہ لوگ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان لوگ جادو ٹونا کرتے اور کرواتے ہیں. اور انہوں نے مطلب ان کے منہ سے ایسی واقعیں باتیں نکلی بھی ہوئی ہے. تو میرا ان سے کہنا تھا کہ ایسے لوگوں سے رشتہ نہ ہی رکھو تو اچھا ہے، خالی سلام دعا تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ان سے رشتہ نہ رکھو تو اچھا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسے لوگوں سے رشتہ آپ نہ رکھیں کیونکہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو المشقت تجلب التیسیر جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں نا اسی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ بھی جادو کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں. تو انہوں ایسے نے لوگوں بولا سے بھی دور اپنے رہنا، منہ سے کہ کرائیں گے. انہوں نے اپنے منہ سے بولا جی بھی ہے ایسے کہ لوگوں کرائیں سے گے. دور رہیں تو بہتر ہے آپ کے لیے. بہتر کیا جی بلکہ دور رہنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ضروری ہے. بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ویک لگانا کیسا ہے؟ جیسے آپ بتا رہے تھے ضرورت کے مطابق اسلام میں کچھ رعایت ہے، تو ویک لگانا کیسا ہے؟ ہاں پھر سے کہیے ذرا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ویگ لگاتے ہیں، جو گنجا آدمی ویگ لگاتے ہیں آرٹیفیشل کیس، وہ لگانا کیسا ہے؟ اصل میں آپ کی آواز جو ہے میں صحیح سے سن نہیں پا رہا ہوں، یا تو آپ ذرا مائک کو اپنے کان کے قریب کر کے اپنے جو ہے منہ کے قریب کر کے ذرا بولیں گے تو آواز مجھ تک صحیح سے پہنچی نہیں ہے آواز. شیخ یہ جاننا چاہتے ہیں وہ سر پہ اگر بال نہیں ہوتے ہیں تو وہ بال لگاتے ہیں نا سر کے اوپر وگ. اچھا 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 ہاں ہاں جی 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 اس کے بارے میں پوچھ رہے ہاں. ہیں. تو مطلب کیا سوال کیا ہے اس میں؟ مطلب وہ پورا لگانا سوال جائز کریں. ہے؟ وگ لگانا تو جائز نہیں ہے، یہ وگ لگانا جائز نہیں ہے. بال جو ہے آپ کا مصنوعی بال لگانا جائز نہیں ہے. اس زمانے میں عورتیں جو لمبے بال کے لیے، ان کے چھوٹے بال اگر ہوتے تھے تو اپنے بال کو لمبا کرنے کے لیے باقاعدہ دوسرا بال اس میں جوڑ لیتی تھی وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اور بڑی سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. تو یہ وگ لگانا جائز نہیں ہے کبھی بھی جو ہے. لیکن آپ سوال شاید کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تعلق سے، تو اگر اور کچھ وضاحت کریں گے تو میں اور پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے جواب. جی شیخ اگر صرف کوئی وگ کے بارے میں تو وگ لگانا جائز نہیں ہے. شیخ اگر کوئی کسی کے بال نکل جاتے ہیں نا سارے، تو پھر ہاں جیسے شادی کے لیے پھر بہت ساری پرابلمز بھی ہو جاتی ہے. تو آج جی کل جو جی نیا آیا ہے وہ ٹریٹمنٹ آیا ہے جس سے بال لگاتے ہیں.
वो जो सिर में बाल लगाते हैं या विग लगाते हैं, कुछ तो आज आया है कि वो बाल लगाते हैं वो फिर उग भी जाते हैं हमारे सिर के ऊपर, तो वो बाल उग जाते हैं। हाँ, मतलब वो कुछ हिस्से से बाल निकाल हाँ, कर कुछ। इलाज के तौर पर आप अगर इलाज करा देते हैं जिससे बाल उग जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन विग लगाना जायज नहीं है। जी शेख जलालुल्लाह। ये जज़ाकल्लाह खैर। जी, और कोई सवाल? जी शेख। अच्छा शेख, मेरा एक सवाल है। मैं, जैसे आप जानते हैं, मैं कश्मीर से हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो कल्चर है मतलब जॉइंट फैमिली का सिस्टम है अक्सर। जी हाँ, जी तो हाँ, जी जॉइंट। यहाँ पर अगर कोई मतलब शादी के बाद अगर वो चाहता है कि मैं अलग से रहूं, यहाँ पे किराए पे रहना भी वो कल्चर नहीं है, तो माँ बाप बहुत नाराज हो जाते हैं उस वजह से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस हाल में हम क्या किया जाए? ये बड़ा मसला है। मैंने कहा ना, हमारे जो दूसरे भाई सवाल किए थे तो हमने उनको जो ये बताया कि ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ का जो कल्चर है उसके लिहाज से है। कल्चर के लिहाज से जॉइंट फैमिली कल्चर, उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप जो है उसको बिल्कुल घर से बाहर करना और जो है अन्य मुख्तलिफ चीज़ें उनकी तरफ से हो जाती हैं, उनकी बड़ी नाराज़गी मोल लेनी पड़ती है। हालांकि सही इस्लामी तरीक़ा यही है कि जब उसकी शादी हो गई तो उसको जो है रहना चाहिए अलग से। तो हिंदुस्तान में बाज़ जो है शहरों में किराए पे रहना उतना मायूब नहीं है, और हमारे यहाँ तो खैर बहुत मायूब है, लेकिन हम यहाँ बेंगलुरु में रहते हैं तो यहाँ पर किराए पे रहना लोगों के यहाँ कोई मायूब नहीं है। तो बहुत सभी लोग तकरीबन किराए पे रहते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है। तो अब जहाँ पे किराए पे रहना बड़ा मायूब माना जाता है और लोग चाहते हैं कि एक ही जगह घर पे रहें, तो ऐसी जगहों पर जब तक ज़रूरत हो उनकी तब तक जो है रहें, और जितना जो है पाबंदी कर सकते हैं पर्दे वगैरह की और दूसरी चीज़ों की, वो पाबंदी करते हुए रहें। लेकिन कोशिश ये रहे कि जल्दी से अपना कोई मकान बना करके, चाहे वो छप्पर ही हो, दूसरी जगह पे चले जाएं जहाँ पे अपनी मुस्तकिल फैमिली और अपनी फैमिली के साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और यानी पूरे तरीके से हुकूक ज़ौजैन जो होते हैं ना, शौहर और बीवी के हुकूक जो है वो भी जॉइंट फैमिली में सही तरीके से अदा नहीं हो पाते अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ शौहर और बीवी के दरमियान जो नाचाकियाँ और परेशानियाँ होती हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ का मसाइल होते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये जॉइंट फैमिली भी है। इसी तरह से सास और बहू के मसाइल, ये जो है इसी तरह से जो है ननद और जो है भावज के मसाइल, ये जो तीन मसाइल होते हैं ये सब की सब जॉइंट फैमिली की देन है। अगर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो तो फिर ये मसाइल भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। जी, और कोई सवाल? जी जज़ाकल्लाह शेख। जी शेख, तिजारत के सिलसिले में एक सवाल था। कोई मुझसे उधारी मांगता है और मुझे बोलता है कि मैं आपको 2 महीने में 3 महीने में लौटा देता हूँ, तो मैं उसे उधार दे देता हूँ, लेकिन वो 2-3 महीने में मुझे लौटा नहीं पाता है, उसकी कोई मजबूरी या कोई दिक्कत, तो वो 2 महीना हो के 2 साल होने आ जाता है। तो मैं उन भाई साहब से कहता हूँ, देखिए ऐसा है कि जब आपको मैंने पैसा दिया था तब सोने की जो भाव थी वो 2,500 रुपये है, और अभी तक आपने मेरे को पैसा दिया नहीं है, और आप अब बोल रहे हो कि आगे जब दोगे आप, तो तब अभी तक तो सोने का भाव 5,000 रुपये हो गया है, मतलब 2,500 रुपये और ऊपर हो गया है। तो मैं उनसे कहता हूँ, आप एक काम करिए, आप मुझे जब जो पैसा लिया है आपने, उसका जो कैपिटल है वो कैपिटल को सोने के उस टाइम के रेट से कैलकुलेट करिए, और जब आप देने के टाइम पे सोने का जो भाव है, चाहे वो नीचे गया हो चाहे वो ऊपर गया हो, आप मुझे उसमें रिटर्न करिए। तो ये जायज है? नहीं, जायज नहीं है ये जायज नहीं है। अगर किसी ने आपसे सामान लिया, क्रेडिट पे सामान लिया, कर्जे पे सामान लिया कि 1 महीने में दे देगा, 2 महीने में दे देगा, कभी जो है 6 महीने में दे देगा, लेकिन लोग सताते बहुत हैं इसमें और जल्दी जो है देते नहीं है, पेमेंट जो है करते नहीं है। बहुत मसाइल होते हैं, तिजारत के मसाइल हैं ये हमारे इस जो है मुल्क में, और परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन परेशानियां ये क्या है, हमारी जो है
سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں ہوتا یہ ہے اس میں کہ اگر دوسرے جو ہے کمیونٹی کے لوگ ہیں, دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں, تو اس کو سود لے لیں گے, انٹرسٹ لے لیں گے, تو آدمی جو ہے جلدی سے ادا کرتا ہے کہ تو آپ کو سود دینا پڑے گا. بالکل بالکل. ہم مسلمان ہیں تو ہم تو سود لے نہیں سکتے, تو اس کی وجہ سے لوگ ہم سے جو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جی بالکل, یہ پریشانی ہے لوگوں کو, اور اس پریشانی کی وجہ سے تو ریٹ میں تو اضافہ نہیں کر سکتا, وہ جائز نہیں ہے شریعت میں. اس لیے اس کو جتنی جلدی حاصل کر سکتا ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے, جو اس کے لیے جائز شکل ہے اس شکل سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ جو اضافہ ہے یہ اضافہ کم ہونے کا بھی ہو سکتا ہے نا, تو میں تجارت جیسے کر رہا ہوں نا, لاس ہوا تو لاس, پروفٹ ہوا تو پروفٹ. اگر سمجھو جب میں نے اسے پیسہ دیا تو سونے کا بھاؤ 2000 روپے. نہیں وہ چھوڑیے, سونے کا بھاؤ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے سونا تھوڑا اس کو دیا ہے, آپ نے اس کو سامان دیا ہے, اور اس کے لیے اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ روپے کا قرضہ ہے, اور سونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے آپ کو جتنے کا قرضہ ہے, اصل میں اسلام میں جتنے کا قرضہ ہے اتنا ہی اس کو واپس دینا ہوتا ہے. اگر جو ہے قرضہ کو آپ بڑھا کر کے اس سے لینا چاہیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. جی اوکے اوکے. شیخ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت بہت ہی عام ہو چکی ہے. جی ہاں, میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ آپ مثال میں یہ بھی پیش کروں آپ کے سامنے کہ اب جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تجارت بہت عام ہو چکی ہے, تو یہ اب سب کی ضرورت بن گئی ہے. تو انٹرنیٹ کی تجارت میں پوری چیزوں کی پابندی جو شریعت میں ہے, جو خریدنے بیچنے کے تعلق سے جو اصول ضابطے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں, پوری طریقے سے پابندی اس کی نہیں ہو پاتی ہے. تو کچھ چیزوں میں بہرحال جو ہے وہ اتنی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس میں بھی یہی قاعدہ آئے گا کہ لوگوں کی ابھی ایک ضرورت بن گئی ہے انٹرنیٹ سے خریدنا بیچنا. اس ضرورت لوگوں کی ہو جانے کی وجہ سے, اور اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ بھی نہیں ہوتا, اور لوگوں کے لیے جو ہے یعنی یہ جھگڑے کا سبب نہیں بنتی یہ چیز. عام طریقے سے اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے, بلکہ لوگ اس میں زیادہ پابندی کرتے ہیں جو کنڈیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی چیز فی نفس ہی حرام نہیں ہے, بس بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہے جہالت وغیرہ کی جو ہوتا ہے کہ یعنی جو چیز خرید رہے ہیں اس میں کچھ خاص قسم کی جہالت یا کوئی خاص چیز کا علم نہیں ہے, یا کچھ تھوڑا بہت معمولی دھوکے وغیرہ کا مسئلہ جو ہوتا ہے, تو ایسی چیزیں گوارا کی جا سکتی ہیں. اور لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر جو سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ جائز ہے. بعض جو ہے اگر چیزیں مکمل طریقے سے اس پہ شرطیں نہیں بھی پائی جاتی تب بھی جو ہے وہ جواز کے حد میں آئے گا. جی ہاں, لیکن پھر بھی کوئی خاص اگر تجارت کرنا چاہتا ہے کوئی, تو اس کے بارے میں پوچھ لے تو بہتر رہے گا. لیکن وہ کچھ مسائل بہرحال انٹرنیٹ کی تجارت کے وہ لوگوں کی ضرورت پر بہرحال آئیں گے, آج کے اس قاعدے میں داخل ہوں گے. جی ہاں شیخ, لاک ڈاؤن کے ایام میں یہ تجارت بہت بڑھ گئی کہ ایک آدمی پروڈکٹ بس ایڈورٹائز کرتا ہے اپنے واٹس ایپ پر, اس کے پاس وہ چیز ہوتی نہیں ہے. جب مشتری بولتا ہے مجھے چاہیے تو وہ ڈائریکٹ نیٹ سے آرڈر کر دیتا ہے اس کے ایڈریس پر, یعنی وہ اپنے قبضے میں وہ چیز نہیں لیتا ہے. دور کے لحاظ سے لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیچ سکتا ہے, ایسے بیچ سکتا ہے, اس طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں. آگے چل کر کے شاید جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی اور بھی جو ہے استعمالات اور زیادہ ہو جائے یعنی تجارت میں, تو کچھ چیزیں اور بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو حالات کے لحاظ سے یہ جو لوگوں کی ضرورتیں بنتی جائیں گی تو وہ چیزیں جائز ہوتی جائیں گی. جی ہاں, ابھی پیمنٹ وغیرہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں نا اس میں. آپ اگر سونا خرید رہے ہیں تو فوری طور پر جو پیمنٹ وغیرہ کے مسائل ہیں نا اس میں, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں بہرحال جو ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ تھوڑی بہت گنجائش ان سب چیزوں کی بھی اس میں نکل سکتی ہے لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے. جی اور بولیے. یہ ایک سوال ہے جو میرے دوست کا ہے, تو وہ سی اے ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. تو
ان کے کام میں وہ مطلب سی اے لوگ بینک میں بھی کام کر سکتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں بھی کام کرتے ہیں, اور ایک اکاؤنٹنٹ کے حساب سے حساب کتاب کرنے کے حساب سے بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ابھی فی الحال حساب کتاب کرنے کے حساب سے کام کر رہا ہے. اس نے بینک یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں جوائن کیا اسی کے لیے کہ ادھر زیادہ ان کو حرام کرنا پڑے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ابھی جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ جو کمپنی ہے انہوں نے لون لے رکھا ہے, اور لون کا اس کو مطلب جو ہر مہینے کتنا بھرنا رہتا ہے, قسطیں کتنا بھرنا ہے, کتنا بھرا ہے, اور کتنا مطلب وہی تو وہ اس کا کیلکولیشن اس کو کرنا پڑتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ چیز کے حساب سے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی میرے کو اتنا گھنٹہ, سمجھو میں دن میں 8 گھنٹے اگر کام کرتا ہوں تو مجھے 8 گھنٹے میں سے دن میں 1-1.5 گھنٹہ یہ کرنا پڑتا ہے. تو ہر مہینے کے میرے اتنے گھنٹے ہو گئے تو میں اتنا پیسہ نکال کے مطلب میرے سیلری میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, نہیں, بس یہ کہ بینک میں کام نہ کرے, یہ فائنانشیل جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں کام نہ کرے, کسی عام کمپنی میں کام کر رہا ہے, کمپنی کا حساب کتاب جو اکاؤنٹنسی ہوتی ہے اس کی جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہے, تو اس میں ظاہر سے بینک کا حساب کتاب بھی اسی میں رہتا ہے, داخل ہوگا یہ. تو یہ ویسے ہی جیسے آج کل ہم لوگ بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں, بینک میں اکاؤنٹ کھولنا خود اپنے آپ میں جائز نہیں ہے, لیکن لوگوں کی ضرورت ہے, یہ مجبوری تو نہیں, لیکن بلکہ اب تو یہ ضرورت بالکل مجبوری کے درجے میں آ گئی ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے. بینک میں جو ہے اکاؤنٹ کھولے بغیر اب اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. جی, تو یہ اصل میں لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ چیزیں جائز جو ہوتی ہے, جو آج کا قاعدہ تھا آپ کے سامنے, اصل یہی قاعدہ تھا, آج کا قاعدہ یہی تھا. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. یہ اور بتائیے. وقت ہو گیا, اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.